آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خدا ان کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ امثال میں سے ہم حکمت کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور امثال چونکہ ببلیکل بک ہے، زبوروں کے بعد ہے، اکثر لوگ اس کو کچھ آیتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ مختلف ٹاپکس، مختلف جو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے حوالے سے اس کو سیکھنا شروع کریں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے امثال میں سے دوستی کے حوالے سے، فرینڈشپ کے حوالے میں سے سیکھا، اور اس سے پہلے ہم نے امثال کے کچھ بیسک رولز، پرنسپلز، ڈیوائن پرنسپلز وضع کیے۔ آج ہم فیملی کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے اس پاک کلام کی حکمت بھری کتاب میں سے سیکھیں گے، and I'm sure کہ we are going to be blessed۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، آپ میں سے بیشتر بہن بھائیوں نے کچھ اور پریئر ریکویسٹ بھی کی ہیں، اور کچھ دوستوں نے غالباً ان کو خدا کے حضور رکھا جس وقت ماریہ دعا کر رہی تھی۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں کہ آپ کی ہر ایک پریئر ریکویسٹ ہمارے پیج پر تو لکھی ہوئی ہے، لیکن خدا کے آسمانی مذبح پر بھی لکھی جاتی ہے، کیونکہ ہم جس نام میں یہ دعا کرتے ہیں وہ نام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہماری بہن شیبہ نے اپنے انکل کے لیے درخواست کی تھی، پریئر کی، خدا انہیں بھی شفا بخشے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ایمان سے خدا کے پاک کلام کو سنیں گے اور پاک کلام سے برکت پائیں گے تو شفا بھی ملے گی، اور ہم اس مخلصی کو بھی ریسیو کریں گے جو خداوند ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو آزادی ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے اس بوجھ سے جس سے شیطان ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک ایسا ہی بڑا بوجھ ہوتا ہے جو ہماری فیملیز کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے کہ امثال جو ہے، پرووربس جو کتاب ہے، اس میں شوہروں اور بیویوں کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں، ہم انہیں آج کور کرنے کی کوشش کریں گے، یا ایٹ لیسٹ ٹچ ضرور کریں گے۔ پیرنٹس اور بچوں کے حوالے سے، یعنی اولاد کے حوالے سے کیا خدا کا کلام حکمت بخشتا ہے، دانش بخشتا ہے، وزڈم بخشتا ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ اور بہنوں اور بھائیوں کے حوالے سے عزیزو، لیٹ us start actually with this topic, with this segment about brothers and sisters and brothers as well. Proverbs 18:19 امثال اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ ہم اپنے تمام دوستوں عزیزوں کے لیے جو آج اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے بزرگ پاسٹر صاحب ایمینول کے لیے جو کہ ہمارے لیے بھی برکت کا باعث ہیں، اور بھی جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے برکت کا باعث ہیں، خدا انہیں شفا بخشے۔ جی، Proverbs 18:19 رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہے۔ جھگڑے قلعے کے بینڈوں کی مانند ہیں، یعنی کتنی گہری بات کی جا رہی ہے، کیسی شاندار سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے عزیزوں، جو کہ شاید بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کتابوں کی ارک ریزی کریں تو تب انہیں ملے۔ بہت سے دوست جو ہیں جب انہیں پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تب وہ امثال کی ان باتوں کو شاید زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جو آیت پڑھی ہے کہ رنجیدہ بھائی کو راضی کر لینا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں جو دوست، جو عزیز جن کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے پرابلمز ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، کیونکہ ایسا کرنے یہ ایسی ایک بات ہے جس سے شاید موسٹ آف دا پیپل آر افیکٹڈ، بٹ وی سی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ خدا کا کلام ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ایک ایسی شاندار سٹیٹمنٹ جو کہ ایک فیکٹ ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا جب ہم نے امثال کو سیکھنا شروع کیا کہ امثال جو ہے وہ پرومسز پر نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، پریکٹیکل باتوں پر مبنی ہے۔ اور جیسے لکھا ہے کہ قلعے کے بینڈ کیا ہوتے ہیں؟ جو سلاخیں ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو سبلنگز ہیں وہ آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور آپ ایک دوسرے تک نہیں پہنچ رہے۔ اینڈ دیٹ از واٹ دا ورڈ آف گاڈ از سیئنگ۔ تو جن کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن شپ ہے، یو نیڈ ٹو
اس کو پروٹیکٹ کریں, اس کو گارڈ کریں, اور جن کا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور خدا کا کلام کہتا ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے, اور جھگڑے قلعے کے بینڈوں کی مانند ہے. ہم کلام میں بلکہ ابتدا ہی میں بائبل کے دو بھائیوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں, قائن اور حابل, جن کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے. وہ جو حسد پیدا ہوا, وہ جو ایکسیپٹنس کے حوالے سے حسد پیدا ہوا, ہم دیکھتے ہیں وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے. پھر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں عیساؤ اور یعقوب کے حوالے سے. پھر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں یوسف اور اس کے بھائیوں کے حوالے سے. دس از این آن گوئنگ تھنگ. اور عزیزو, پھر ہم خداوند یسوع المسیح کی معرفت بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم مرکز اس کا 6 باب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے بھی زمینی بھائی اور بہن موجود تھے. اگرچہ ایک خاص طبقے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. مرکز 6 باب میں کیا لکھا ہے اس کی 3 آیت میں, کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. یسوع نے ان سے کہا, نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. آمین. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خداوند یسوع المسیح کے 4 زمینی بھائیوں کے نام درج ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہنوں کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح سے خائف تھے, وہاں کے لوگ بھی خائف تھے, اور ان کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں تھے. خداوند یسوع المسیح انفیکٹ کہہ بھی دیتے ہیں کہ نبی اپنے گھر کے علاوہ باقی سب جگہ پر مقبول ہے, لیکن اپنے گھر میں وہ نامقبول ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بہن بھائیوں کا حسد کئی دفعہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اس علاقہ میں اپنے خاندان کی وجہ سے, اپنے گھریلو جو فیملیل ان کے ریلیشن شپس تھے, ان کی وجہ سے وہ زیادہ معجزات نہ دکھا سکے. ان لوگوں کے لیک آف فیتھ کی وجہ سے, ان لوگوں کے جو ایمان میں کمی تھی, ان لوگوں کا جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا نظریہ تھا. So if you are being haunted by your brothers and sisters, تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تاہم یاد رکھیے کہ یہ بات جو ہے, یہ حقیقت جو ہے, یہ ازل سے تھی اور اب تک رہے گی. لیکن if you can, the word of God says guard your relationship. That is what it is. So principle کیا ہے, جو principle ہم سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کتاب میں سے اصول سیکھ رہے ہیں, ڈیوائن پرنسپل سیکھ رہے ہیں جو کہ پریکٹیکل ہے. وہ یہ کہ ایسے جو دکھ ہوتے ہیں, ہمیں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی اس حوالے سے دکھ تھا, بلکہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی جو ذمہ داری تھی, جو زمینی ماں تھی, اس کی ذمہ داری اپنے حقیقی 4 بھائیوں کو نہیں بلکہ اپنے شاگرد یوحنا کو دی. ہم اکثر جو ہے اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو, جسے وہ محبت رکھتا ہے, یعنی یوحنا, اسے یہ فرماتے ہیں کہ اے شخص, اے بیٹے, یہ تیری ماں ہے, اور اے عورت دیکھ, یہ تیرا بیٹا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. دس از اے یونیورسل ٹروتھ, ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ایک ایسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر بہن بھائیوں کے حوالے سے جس کو کلام ویری ڈیفیکلٹ قرار دیتا ہے. تاہم خداوند یہ موقع فراہم کرتے ہیں, خداوند یہ کوشش کرتے ہیں. پروورب 17:4 میں لکھا ہے, امثال کے 17ویں باب کی 17:14 میں 14ویں آیت میں, کہ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے, اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دے. if there is a relationship جو کہ خراب ہو رہا ہے بہن بھائیوں کا جھگڑے کی وجہ سے, then you should leave it. پیشتر اس کے کہ وہ جو قلعے کے بینڈ ہیں, جو سلاخیں ہیں, وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں آ جائے, پھر it becomes very difficult. دوسری اہم بات جو ہم آج سیکھیں گے عزیزو, وہ ہے ہسبینڈز اور وائفز کے حوالے سے, شوہروں اور بیویوں کے حوالے سے. اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو پرنسپل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے
یا آپ کی جو بیوی ہیں وہ خداوند کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. امثال ہمیں یہ بتاتی ہے. میرے ساتھ دیکھیے Proverbs 18:22. امثال 18واں باب 22ویں آیت. جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا. جس کو بیوی ملی اس پر خداوند کا فضل ہوا. یہ تحفہ ہے خداوند کی جانب سے. سو عزیزو, that is the word of God. That is a proverb. میں نے آپ کو پہلے بتایا proverb is a proverb. یہ ایک مثل ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک پریکٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. اور ان فیکٹ Proverbs کا جو 31st چیپٹر ہے, 31واں جو باب ہے, وہ ایک اچھی بیوی کے حوالے سے, جو ایک دار ہے اس کی, جو اس کی ورچیوز ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. اس حوالے سے میں اور ماریہ پہلے ڈیٹیلڈ ایک پروگرام کر چکے ہیں, اور وہ بھی کافی نہیں تھا. ہم نے ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 پروگرام, ایک شوہر کے حوالے سے, ایک بیوی کے حوالے سے باقاعدہ پروگرامز کیے, اور اس کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. لیکن جو اس حوالے سے دیکھنا اور سیکھنا چاہے, I'll share my program links here for you. آج کے لیے ہم ایک خاص بات ضرور سیکھنا چاہیں گے کہ اگر آپ بیوی کی ورچوز پڑھنا چاہیں, اچھی بیوی کی, تو وہ ہے امثال اس کا 31واں باب, Proverbs 31. اور ہسبینڈ کے حوالے سے, یعنی شوہر کے حوالے سے ہم کیا پڑھتے ہیں. ہسبینڈ کا مطلب دراصل ہسبینڈری, اس کا مطلب ہوتا ہے یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر, جو نگہبانی کرنے والا. اسی لیے خدا نے جب آدم کو کہا تو اس نے نگہبانی کرنے کے لیے اس عورت کے ساتھ محنت بھی کرنا اس کا ہے, فرض ہے, اور اس کی نگہبانی کرنا, جو کیئر کرتا ہے نہ صرف اپنی بیوی کی بلکہ اپنی فیملی کی بھی. اسی لیے افسیوں اس کے 5ویں باب کی 25ویں آیت سے آگے لکھا ہے, Ephesians chapter 5 verse 25. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے, اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا اور کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے, جیسے کہ مسیح کلیسیا کو. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہروں کے حوالے سے بھی اور بیویوں کے حوالے سے بھی خدا کا کلام بڑا واضح ہے. Proverbs امثال بہت واضح ہے اور پریکٹیکل عملی باتوں کی وہ گائیڈنس ہمیں فراہم کرتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ I will also leave my links here, جو کہ ہم نے شوہروں اور بیویوں کے حوالے سے پروگرام کیے, لیکن سب سے زیادہ جو ایمفسس ہے امثال کی کتاب میں, Proverbs کی کتاب میں, جو حکمت کی باتیں ہیں وہ پیرنٹس اور اولاد کے حوالے سے, یعنی والدین اور اولاد کے حوالے سے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ ہم ان دونوں کو آج کے پروگرام کے بقیہ حصہ میں کور کر سکیں, ایٹ لیسٹ ٹچ کر سکیں, کیونکہ اٹ از اگین جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ٹاپک. امثال کی ساری کتاب بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دریا کو کوزے میں بند کریں, زیادہ باتوں کو کم وقت میں سیکھیں. اور it also encourages you as well, آپ جو کلام کو سیکھنے والے ہیں, کہ آپ بھی کلام کو پڑھیں اور مزید کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم خدا کے پاک کلام میں سے اولاد کے حوالے سے پہلا پرنسپل یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خوشی کا, مسرت کا وسیلہ بنے. You need to bring joy to your parents, جیسے Proverbs 10:1 میں لکھا ہے, دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. As clear as it can get. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جو اپنے پیرنٹس کو, اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے, وہ ان کے لیے تو برکت کا باعث ہے ہی, ان کے لیے تو خوشی کا باعث ہے ہی, لیکن خداوند اس اولاد کو دانا کہتی ہے. خداوند کی جانب سے یہ ٹائٹل لینا is an amazing thing. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو بچے ہوتے ہیں وہ ارلی ایج میں بھی اور بعد میں بھی اپنے پیرنٹس کو جب بھی آتے ہیں وہ کوئی بیڈ نیوز ہی دے رہے ہوتے ہیں, یا خود اپنے حوالے سے یا پھر آئندہ اپنی اولاد کے حوالے سے یا اپنے خاندان کے حوالے سے.
ایسے لوگوں کو کلام دانا نہیں کہتا، بلکہ خدا کا کلام انہیں احمق کہتا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہم میں سے جو سب اولاد ہیں اپنے پیرنٹس کی، کہ ہم دانا بنے، ہم احمق نہ بنے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، پرووربس 23:25، امثال اس کا 23واں باب اور 25ویں آیت. اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اپنی والدہ کو شادمان رکھ. عزیزو کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں حکم کے طور پر بھی 10 احکام میں سے 5واں حکم یہی ہے کہ تو اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرنا، ان کا رسپیکٹ کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھے دینے کو ہے دراز ہو. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے ساتھ پرومس ہے. خداوند آپ کو برکت کی پرومس دیتا ہے. اور اسی لیے آنر کا مطلب، عزت دینے کا مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب اگر کوئی بھی یہاں پر لسانیات کا، لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو علم ہوگا، اور میں بتایا بھی دیتا ہوں کہ آنر کرنے کا، رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے وزن دینا کسی کی بات کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ میری بات کو وزن دیں. پیرنٹس کو آنر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی بات کو وزن دیں. اور ضروری ہے ہم میں سے سب جو اپنے پیرنٹس کی بات کا، اسی لیے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، میرا ایک دوست ہے وہ انڈین ہے، وہ کہتا ہے ہندی میں بولتا ہے کہ انہوں دی گل دا پالن کرنا چاہیے. سو یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے بائبل کی روح سے، امثال کی معرفت، خداوند کی معرفت. یاد رکھیے کہ اگر ہم حکمت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے پروگرام میں سیکھا، پرنسپل یہ ہے کہ حکمت کون ہے؟ حکمت خداوند ہے. حکمت از اے پرسن ایز ورڈ آف گاڈ از ٹاکنگ اباؤٹ. اور پرووربس 30:17 میں لکھا ہے، امثال 30واں باب 17ویں آیت، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. Very strong words, very strong words. In simple words, do not disobey your parents. دوسری بات جو دوسرا پرنسپل، biblical principle ہم امثال میں سے اولاد کے حوالے سے سیکھتے ہیں، and I'm trying to do this as quickly as I can, but I do want to emphasize on it کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. Proverbs 15:32 میں کہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہو. Always be willing to learn. Proverbs 15:32 کیا کہتا ہے؟ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، یہ تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے. پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے. اگر آپ کو سکھانے کی غرض سے آپ کے ماں باپ آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، اور اگر آپ کو سکھانے کی غرض سے ماں باپ آپ کو کچھ اچھا کہتے ہیں، that is someone who would like to learn and who would like to grow. خداوند کا کلام ایسے شخص کو تربیت پذیر اور اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے. اسی طرح Proverbs 13:1 میں لکھا ہے، دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن ٹھٹا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا. دانشمند اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے. عزیزو اسی طرح خداوند کی تعلیم، خداوند کی انسٹرکشن اس کا پاک کلام ہے. وہ پاک کلام جسے خداوند یسوع المسیح ناصری متی کے 5ویں باب میں کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی تعلیم کو، اس کی شریعت کو رد کرنے نہیں، اس کو منسوخ کرنے نہیں، بلکہ اسے پورا کرنا ہے، اسے فلفل کرتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں رکھتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے وہ عقل مند ہے، جو میری باتوں کو سنتا ہے وہ عقل مند ہے. سننا جو ہے وہ صرف کانوں سے سننا نہیں ہوتا. سننا از ناٹ تھرو دی ایئرز. کنا نال نہیں صرف سنیدہ، دل نال سنیدہ. دل سے سننا ہوتا ہے. کانوں سے سننا جو ہے وہ انسنی کرنا ہوتا ہے. اور خداوند ہمیں بتا اور سکھا رہے ہیں، خداوند ہمیں گائیڈ اور لیڈ کر رہے ہیں کہ جہاں باپ کی بات کو ماننے میں اتنی بلیسنگز ہیں، اسی طرح آسمانی باپ کی باتوں کو، اس کی تربیت کو، اس کی نصیحت کو، اس کی شریعت کو ماننے میں کتنی زیادہ بلیسنگز ہیں. اور یاد رکھیے کہ امثال کی یہ کتاب ایک باپ کی اور بیٹے کی
بات چیت ہے. سلیمان نے روبہام کے لیے یہ مثال لکھی, موسٹ آف دیم. اور میں نے آپ کو بتایا پہلے پروگرام میں, ون آف دا پرنسپلز از کہ دس از God as a loving father talking to his sons and daughters, to you and to me. تو عزیزو, یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو صرف مثال دیا گلاں نو نہیں بلکہ پورے کلام کو پیدائش سے مکاشفہ تک اس کو سنیں, دل سے سنیں, تاکہ ہم خداوند کی نظر میں تربیت پذیر اور برکت پانے والے ہوں. So what are the two principles? پہلا پرنسپل یہ ہے کہ بچوں کو, اولاد کو اپنے پیرنٹس کے لیے خوشی کا باعث بننا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں تربیت پذیر ہونا ہے, سیکھنے کی آرزو رکھنی چاہیے. کئی بچوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اسپیشلی جب وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جب وہ نوجوان ہوتے ہیں. مارک ٹوین ایک بڑا مشہور رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جب شاید وہ غالباً 14-15 سال کا تھا تو کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا میرے باپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن جب وہ بڑا ہوا, یعنی کچھ سالوں بعد, 10 سالوں بعد جب اسے پتا چلا ان ساری باتوں کا, وہ خود بھی جو ہے وہ بالغ ہوا, تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے 10 سالوں میں اتنا زیادہ سیکھ لی ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ باپ کو ہمیشہ پتا ہے, باپ کو, پیرنٹس کو دے نو, بٹ اٹس یو ہو نیڈ ٹو ہیو دیٹ لرننگ ایٹیٹیوڈ. پرووربس 3:7 میں لکھا ہے, مثال 3 باب کی 7ویں آیت میں, تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بنو. Most of the people these days, most the children these days, most the young people these days think that they know it all and the parents don't know nothing. ہمیں سب کچھ پتا ہے اور پیرنٹس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور یہ صرف پیرنٹس کے حوالے سے نہیں ہے عزیزو, کئی دفعہ ہم چرچ میں بھی ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے, اتنا زیادہ کہ شاید پاسٹر کو اور خدا نخواستہ خدا کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا. اسی حوالے سے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ, یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں, یا ایسے لوگ ہماری فیملی میں ہیں. کیونکہ خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ لوگ جاہل ہوں, علم سے مطلق ہوں, علم کا انہیں ککھ پتہ نہ ہو. خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں سب کچھ پتا ہے. دیٹ از مور ڈینجرس دین نوئنگ نتھنگ. اور اسی حوالے سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وگرنہ خدا کا کلام رومنز 1 میں, رومیو کے پہلے باب میں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ خدا نے پھر ایسے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ they can think what they want to do, they can do what they want to do. That is not a blessing, بلکہ that is a start of their sanction. So کیا پرنسپل ہے؟ پہلا پرنسپل اولاد کے لیے یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خوشی لے کر آئے, بری خبریں اور جو ہے ایسی سوچ نہ لے کر آئے جو اس کے ماں باپ کو اس کے بڑھاپے میں دکھ دے. دوسری چیز یہ کہ اولاد کو تربیت پذیر ہونے کا, سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن عزیزو, اس سے زیادہ جو باتیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ان کا کلام پیرنٹس کے لیے بھی, جو والدین ہیں ان کے لیے بھی سکھانے کی, سمجھانے کی اور ان کے بھی تربیت پذیر ہونے کی بات کرتا ہے. اور پہلا پرنسپل اس حوالے سے 2 موٹی موٹی چیزیں ہیں, and I'll cover them and give them the reference, اور پھر ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کریں گے. وہ چیز جو پیرنٹس کو, آپ جو پیرنٹس ہیں, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو, وہ یہ ہے کہ آپ کا انفلوئنس, آپ کا اثر جو ہے وہ اولاد کے بچپن میں بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ کہ شاید آپ کو خود بھی اس طاقت کا, اس انفلوئنس کا اندازہ نہیں ہے. پرووربس 22:6 میں لکھا ہے, مثال 22:6 میں, لڑکے کی اس راہ میں تربیت کا جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی ان سے نہیں مڑے گا. آمین. عزیزو, دیکھیے کس طرح خدا کے پاک کلام میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ نے اگر بچے کی تربیت اس راہ پر کر دی جس پر اس کو جانا ہے, جس پر آپ نے اسے لے کر جانا ہے. یہاں پر ہرگز یہ نہیں لکھا کہ وہ اچھی راہ ہے, اچھی یا بری. They are going to stay on that road. It's a stunning statement.
ایسی شاندار یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ایسی یہ انفلوئنشل اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کراس کے اوپر, کوہ کلوری پر, جہاں پر خداوند یسوع المسیح بھی مصلوب کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ 2 ڈاکو ہیں, 2 thieves کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں, آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن دیکھیے کہ جب وہ ڈاکو جس کو خداوند یسوع المسیح وعدہ کرتے ہیں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, وہ اس دوسرے ڈاکو سے کہتا ہے کیا تجھے خدا کا خوف بھی نہیں ہے؟ Are you not afraid of God? یاد رکھیے یہ ڈاکو ہے, انفیکٹ چور بھی نہیں ہے, تھیف بھی نہیں ہے, these are robbers انہیں کہا گیا ہے. اور ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو دن دہاڑے چوری کرتے ہیں, اور اگر ان کے راستے میں کوئی آئے انہیں مار دیتے ہیں. اسی حوالے سے ہم ان کی سزا کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں مارا جا رہا ہے, انہیں قتل کیا جا رہا ہے, انہیں مصلوب کیا جا رہا ہے. اور وہ اچھا شخص نہیں تھا, لیکن غالباً کسی وقت اس کے پیرنٹس نے اس کے دل میں یہ سیڈز سو کیے تھے کہ خدا کا خوف ماننا چاہیے. شاید اس نے اپنی زندگی میں نہیں مانا, لیکن صلیب پر ان سیڈز نے پودے میں ڈھلنے میں کام دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خوف کی بات کرتا ہے. Do you not fear God, he says. کیا تجھے خدا کا خوف بھی نہیں ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جنہوں نے غالباً اس کو یہ سکھایا خدا خوفی کے حوالے سے, وہ اس بچے کی نجات کا, اس چھوٹے بچے کی جو بعد میں ڈاکو بنا لیکن خداوند یسوع مسیح سے مل گیا, اس کی نجات کا باعث بنے. دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ اس دنیا کے حوالے سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہو شاید, وہ دوسرا پرنسپل پیرنٹس کے لیے, والدین کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ہاں میں نہیں جواب دینا, ان کی ہر خواہش کو اکنالج نہیں کرنا, جیسے آج کل آسانی کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ یار ادا منہ بند ہو جائے گا, رونا چپ ہو جائے گا. نو. دوسرا پرنسپل جو پیرنٹس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو نہ کرنا بھی آنی چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کو ریسٹرینٹ کرنا, ان کو قابو میں رکھنا بھی آنا چاہیے. کئی جگہوں پر ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے جو ہیں وہ چاہے چھوٹی عمر کے ہی ہیں, بہت چھوٹی عمر کے ہیں, وہ اپنے والدین کے قابو میں نہیں ہیں. بڑی عمر کے تو ہم میں سے کئی جو ہیں دوست بہن بھائی غالباً اس حوالے سے ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. یاد رکھیے کہ وہ دعائیں بھی باپھل ہوں گی, وہ ان کا پھل ضرور ملے گا, لیکن the idea is to actually have that restraint when you can. بچپن میں Proverbs 22:15 میں لکھا ہے, حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے, لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی. حماقت کس سے وابستہ ہے؟ دل سے. عزیزو, بہت سی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں, بہت سی غالباً موویز بھی ہیں, بہت سی یہ تھیوریز سمجھائی جاتی ہیں کہ جو کچھ آپ کے بچے کہہ رہے ہیں ان کے دل کی بات سنیں, ان کے دل کی بات کو مانیں, اور وہ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچ جائیں گے. لیکن کلام کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. دل میں شرارت بستی ہے, there is naughtiness there, اور آپ نے اس دل کو گائیڈ کرنا ہے. وہ پیرنٹس کا رول ہے. اگر سب کچھ بچے کے دل سے ہی ہو جائے گا تو پیرنٹس کس لیے ہیں وہاں پر؟ So we need to understand. In fact, خدا کا کلام اس حوالے سے کہتا ہے دل سب سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. So we need to understand. اسی لیے کئی ایسے بچے جو شرارتی بچے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر خدا کے کلام کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں. کلام کی بات نہیں وہ سنیں گے, خدا کی شریعت کو, خدا کے آئین احکام کو نہیں سنیں گے. کہیں گے جی ہمارے دل کو لگ رہا ہے اچھا, یہ خدا کو بھی اچھا لگے گا. بھئی آپ کے دل جو ہے وہ خدا سے اور خدا کے کلام سے بڑا ہے. لیکن ایسے ہی بچوں کو جن کو شاید ان کے پیرنٹس نے ٹھیک نہیں کیا ہوتا, وہ پھر نہ صرف اپنی بچپن کو بلکہ اپنی جوانی کو, اپنے بڑھاپے کو اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں. Proverbs 29:15 میں لکھا ہے, مثال 29:15 آئے, چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہیں, لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا. آمین.
عزیزو چھڑی اور تنبیہ. چھڑی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں. صبح اٹھے تو ایک ڈوز، دوپہر کو اور شام کو، ایسا نہیں ہے. خداوند کا کلام ہرگز ایسا نہیں کر رہا. خداوند اگر لاٹھی کا استعمال کرنے کا کہتا ہے تو یاد رکھیے خداوند کی لاٹھی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ریفرنس کیا ہے؟ زبور 23. زبور 23 لکھا ہے خداوند تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ تسلی ہے. خداوند جہاں پر ہم نے زبور 23 کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے سیکھا بھی ہے، تو کیا خداوند جو ہے وہ لاٹھی سے مارنا شروع کر دیتا ہے؟ یا شیپرڈ جو چرواہا ہے، چوپان ہے، کیا وہ مارنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی لاٹھی ہماری محافظت کے لیے، ہماری تسلی کے لیے ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے ہے. اور یہاں پر بھی اگر چھڑی کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب پودا بڑھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا پودا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھڑی کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھا رہے. اس کو چھڑی سے مارا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ چھڑی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پودا سیدھا بڑھے، وہ گر نہ جائے، اس کی گروتھ اچھی ہو. اسی طرح بچے بھی پودوں کی مانند ہیں، ان کے ساتھ چھڑی کا ہونا ضرور ہے تاکہ وہ ٹھیک طور پر گرو کرے، وہ ٹھیک طور پر بڑھے، اور اس چھڑی سے ان کی تسلی ہو، ان کی گائیڈنس ہو، ان کی پروویڈنس ہو، ان کی محافظت ہو. عزیزو، جو پیرنٹس چھڑی کو اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں وہ گائیڈنس سے، پروویڈنس سے، محافظت سے بچوں کو دور رکھتے ہیں. اور خدا کا کلام یہ ایک پرنسپل بتا رہا ہے، پرووربس 29:15 جسے ہم دوبارہ پڑھیں گے، کہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا. چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا. آمین. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، the principle which encapsulates everything، وہ اصول جو سب چیزوں پر بھاری ہے، کہ آپ کی اپنی اگزامپل، آپ کی اپنی تربیت بھی جو ہے عزیزو وہ بچوں پر امپیکٹ کرتی ہے. Proverbs 3:1-2 میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. اور اسی طرح Proverbs 7 میں لکھا ہے، اس کی پہلی 2 آیات، اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ. میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان. آمین. آئے میرے بیٹے، میری تعلیم، میرے فرمان. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ خداوند کس طرح آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، کس طرح سلیمان ربحام سے مخاطب ہے. اور یاد رکھیے کہ سلیمان کی کچھ غلط عادات نے اس کے بیٹے ربحام کو بھی غلطی پر گائیڈ کیا. بے شک اس نے اس کو یہ ساری باتیں سکھائیں، سمجھائیں، لیکن اس کی اپنی اگزامپل جہاں پر غلط ہوئی، جہاں پر اس کی اپنی تعلیم غلط ہوئی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربحام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جن لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس نے ان پر مزید ظلم کی بات کی، اور ربحام سے وہ سلطنت اسرائیل جو ہے اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. It is a known fact. It is a biblical fact. It is a real fact. So ہم نے دیکھنا یہ ہے عزیزو کہ ہم اس کو سلیمان کی اگزامپل یا تعلیم پڑھ کر نہیں، بلکہ خداوند کی تعلیم پڑھ کر اس پر عمل رکھیں، اور اپنے بچوں کو اپنی اس تربیت کے حوالے سے، اپنی تربیت نہیں بلکہ کلام کی تربیت، کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو بچے اس کلام کو دیکھیں گے. اگر بچے مجھے صبح اٹھتے، کام پر جاتے، محنت کرتے دیکھیں گے تو میرے بچوں کو بھی محنت کرنے کی عادت ہوگی. اگر بچے مجھے یا میری بیوی کو دعا کرتے دیکھیں گے تو بچوں کو بھی دعا کرنے کی عادت ہوگی. عزیزو، یاد رکھیے کہ آپ کی اپنی زندگی بھی آپ کی اولاد کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میری تربیت، بیکاز دیٹ از واٹ گاڈ کین ڈو تھرو یو فار یور چلڈرن. یاد رکھیے، اس بات کو دیکھ کر مت ڈریے کہ دنیا میں گناہ ہے، بلکہ دعا کیجئے. اور خداوند، اگر آپ سن سے ڈریں گے تو عزیزو
اپنے بچوں کو خدا کے خوف میں ایکچولی رکھیں، سن کے خوف میں نہیں، گناہ کے خوف میں نہیں، خدا کے خوف میں رکھیں تاکہ وہ آگے بڑھیں، ترقی کریں، آپ کے لیے خوشی کا، جوائے کا وسیلہ بنے، تربیت پذیر بچے ہوں، آپ کی تربیت، آپ کی اگزامپل دیکھ کر خداوند کی تربیت میں، خداوند کی شریعت میں، خداوند کے کلام میں، خداوند کے آئین احکام میں بڑھنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت بخشیں، آمین۔ ہم عبادت کے آخر میں خداوند کی تعریف گائیں گے۔ عزیزو، اٹس اے ویری بگ ٹاپک بٹ آئی وانٹ ٹو وائنڈ اٹ اپ، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے، آپ سبوں کے لیے اور آپ کے ساتھ کے لیے، اینڈ آئی ڈو بلیو کہ آپ سبوں نے خداوند کے کلام سے برکت پائی ہے۔ اپنی زندگیوں کو ہم خداوند کے حضور لے کر آتے ہیں، اس کے دروازے پر لے کر آتے ہیں، اس کی ہیکل میں لے کر آتے ہیں، اور ہم اسے اور کچھ نہیں دے سکتے، اپنے دل نذرانے اس کے لیے لے کر آتے ہیں۔ پربھو ہم تیرے در پر سجدہ کرنے آئے ہیں، اپنے اپنے دل نذرانے لے کے تیرے گھر آئے ہیں۔ اے پربھو ہم تیرے در پر تیری عظمت کے گن گائیں، تیرے پیار کے نغمے سنائیں، تیری عظمت کے گن گائیں، تیرے پیار کے نغمے سنائیں، تیری پرستش حمد و ثنا سب مل کر کرنے آئے۔ پربھو ہم تیرے در پر دھرتی کی خلقت ساری اور فلک کی فوج وہ بھاری، دھرتی کی خلقت ساری اور فلک کی فوج وہ بھاری، مکتی داتا جان کے تجھ کو پیار دکھانے آئے ہیں۔ اے پربھو ہم تیرے در پر گرتے ہوئوں کو تو نے سنبھالا، پاپوں کی کیچ سے ہم کو نکالا، گرتے ہوئوں کو تو نے سنبھالا، پاپوں کی کیچ سے ہم کو نکالا، شکر گزاری کرتے ہوئے ہم درشن پانے آئے ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے ہم درشن پانے آئے ہیں۔ اے پربھو ہم تیرے گھر پر سجدہ کرنے آئے ہیں، اپنے اپنے دل نذرانے لے کے تیرے گھر آئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اے پربھو، مکتی داتا، اس جہان کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے اور تیرے حضور آتے، اپنے دلوں کو تیرے سامنے لے کر آتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا کہ ہمیں اچھے بہن بھائی، اچھی اولاد، اچھے پیرنٹس، اچھے میاں بیوی بننے کا فضل بخشا خدا۔ وہ رولز، وہ رسپانسبلٹیز جو تو نے اپنے پاک کلام میں وضع کیے ہیں خدا، انہیں ٹھیک طور پر نبھانے کی توفیق دے، اور اے خدا اپنے پاک کلام، اپنی تربیت، اپنے تعلیم کے مطابق ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخش۔ جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جتنے بزرگ، جتنے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ان سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، اے خدا زندگی کی اور تیرے خوف میں خداوند
यहोवा खुदा तेरे खौफ में बढ़ने की दुआ करते हैं। हमारी इस दुआ को, मिन्नत को सुन कबूल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की। Thank you.